السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج دن بھر، بلکہ کل ہی مغرب اور عشاء کے بعد جب نماز و وظائف سے فارغ ہوا اور موبائل آن کیا تو آپ سب کی وشیش مبارکبادیاں موصول ہونے لگی۔ بہت حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے، دعاؤں سے نوازا، اور یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح کی بھی محبتیں آپ نے پیش کی ہیں، ہمارے اندر اور ہمت پیدا ہوئی ہے، اور میں آپ سب کا ممنون بھی ہوں۔ کئی جگہ سے اور بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں جہاں بزرگوں کے نام ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ آپ نے فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ تو آج تو میرے لیے دعا کو حاصل کرنے کا موقع ہے۔ آپ سب دعا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے۔ اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو رب قدیر نے خود سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ کیونکہ ہمارے لیے کیا دنیا میں بھلا اور آخرت میں بھلا ہمارے رب سے بہتر کون جانتا۔ تو جب ہم نے اس کے سکھائے ہوئے طریقے سے دعا مانگی کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، تو وہ جانتا ہے ہمارے لیے بھلائی کیا ہے، کس میں ہمارا فائدہ ہے، نفع ہے۔ ورنہ وہی قرآن کہہ رہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ کبھی کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کبھی کسی چیز کو تم پسند کرو گے جبکہ وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ تو ہم جب جانتے ہی نہیں ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، تو جس رب سے ہم مانگ رہے ہیں ہم اسی کے سپرد کر دیں، مولا تو ہمیں جو ہماری دنیا کے لیے اچھا ہو وہ عطا فرما، جو آخرت کے لیے اچھا ہو وہ عطا فرما، اور سارے حساب و کتاب کے بعد کمیاں کس میں نہیں سب میں ہوں گی، مولا ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، بچا لے ہمیں۔ تو کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعاؤں کا ایک بہت لمبا ان کے پاس ایک فہرست رہتی ہے، کہیں پہ جاتے ہیں مقامات مقدسہ میں سے، وہ سوچتے ہیں ہم یہ مانگ لیں کہ وہ مانگ لیں، بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں ارے یہ مس ہو گیا۔ تو جتنا آپ ہو سکے دعا مانگیے، اور جب آخری میں آپ اٹھنے لگیے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہہ کر اٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ سے مس ہو رہی ہوگی، کیونکہ آپ کا رب سب جانتا ہے کہ آپ کو بھلائیوں میں کیا کیا چاہیے۔ بہرحال زندگی کا 1 سال اور کم ہوا، بقیہ جو زندگی بچی ہے وہ بھلائیوں میں گزرے، اچھائیوں میں، اچھے اعمال کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دین، مذہب، ملت، قوم، وطن کی خدمت ہم سب سے اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ لے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو،
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت تھرڈ ورلڈ وار کے بادل منڈرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, انسانیت کی حفاظت فرمائے. روس اور یوکرین کی جنگ کے بیچ نہ جانے کتنے انسانوں کا نقصان ہو چکا ہے, ہو رہا ہے اور ہوگا. ساری دنیا پریشان ہے اس کے لیے, اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ امن و امان کے ماحول کو قائم رکھے. اور صرف وہی نہیں, دنیا کے جس کونے میں ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کر رہا ہے, یا جہاں جس قسم کا بھی اختلاف ہے, تو وہاں تشدد کا راستہ نہ اپنایا جائے, جنگ کا راستہ نہ اپنائے. امن و امان کے ساتھ مسائل حل ہوں. جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم سے باز آئیں, اور مظلومین کو راحت ملے. جس کا جو حق ہے وہ حق اسے مل جاوے. تو بہرحال وہ کسی بھی شکل میں ہو دوستو, ہم مسلمانوں کو تو موت کا انتظار رہنا چاہیے کہ موت کے بعد ہی تو ہماری شروعات ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس انتظار سے پہلے ہمیں اس چیز کی بھی تیاری کرنی چاہیے جس کا سامنا ہمیں موت کے بعد کرنا ہے. اسی لیے ہماری زندگی ایک مسافر کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے کہ ایک مسافر جب تک اپنی منزل پر نہیں پہنچتا ہے تب تک اسے سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا. یہ زندگی میں سال, مہینے, ہفتے جو کچھ بھی آئیں گے, ہمارے لیے یہ حالت سفر ہے. آپ کہیں ایک مہینے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو یقیناً وہ اطمینان سکون نہیں ملتا جب تک کہ آپ گھر نہ لوٹیں, اپنی منزل نہ لوٹیں. ایک ہفتے کے لیے جائیں, 4 دن کے لیے جائیں, جتنے دن کے لیے بھی. تو یہ چاہے وہ 60 ہو, 70 سال ہو, 80 سال ہو, 100 سال ہو, یہ پوری زندگی ہم سب کے لیے مسافرت کی زندگی ہے. ہماری منزل کا پہلا پڑاؤ قبر ہے. ہمیں قیامت میں اٹھنا ہے, ہمیں حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہے. ہم نقصان میں رہیں گے اگر ہم نے اچھے اعمال دنیا میں رہ کر نہ کیے. یہ زندگی جب تک ہماری اور آپ کی موجود ہے تو ہمیں اور آپ کو, میں خود کو بھی اور آپ کو بھی آج کہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا اور بہتر اپنے کو بنانا ہوگا. ہم نے کچھ خدمتیں انجام دی ہیں تو ہمیں اور خدمت انجام دینی ہوگی. ہم نے کچھ بھلائیاں کی ہیں تو اور زیادہ بھلائیاں. ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تو ہمیں رب سے مغفرت مانگنا ہے, چاہنا ہے, پھر وہ ہم سے ریپیٹ نہ ہو. اس دنیاوی زندگی میں اب ایسے سدھار کے بعد ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے. ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں رب قدیر کا شکر ادا کرنا ہے. تو صبر و شکر کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے آخری سانس لینا ہے. بہت سے لوگ اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں بھی آپ لوگ ہمیں وش کر رہے ہیں, مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہم اور آپ آئیے اس مجلس کا بھی کچھ فائدہ اٹھائیں. جب آج ایک مبارک تاریخ ہے جس کا جو رجب کے مہینے کی مبارک تاریخ حضرت علاء الحق پنڈوی کا عرس, اور اس سے پہلے جائیں تو یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے. اور آج کے دن حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بھی لوگ نیاز پیش کرتے ہیں. تو جب ایسے بزرگوں کے لیے اہتمام ہوتا ہو آج کے دن, تو یقیناً یہ برکت والا دن ہے. اور اس دن ہم دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وسیلے سے, حضرت امیر معاویہ کے وسیلے سے, حضرت امام جعفر صادق کے وسیلے سے, حضرت علاء الحق پنڈوی کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. مگر دوستو, یہ بھی ایک بحث ہوتی ہے کہ آج ہم کیا کریں, حضرت امیر معاویہ کے نام نیاز دلائیں یا امام جعفر صادق کے نام نیاز دلائیں. دیکھیے, یہ فاتحہ, یہ ایصال ثواب آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں.
ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بغض ہے، دشمنی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ذکر ہو۔ وہ حضرت امام جعفر صادق کا بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ان نیاز دلائیں گے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے۔ لیکن دوستو، ہم لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہم جو اپنے خاندان کے بزرگوں سے، اپنے سلسلوں کے بزرگوں سے جو طریقہ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے، تو حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کریں گے۔ ہم حضرت علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کریں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اب وہ حضرت امام جعفر صادق کے یہ وصال کا دن ہو نہ ہو، ہم اہتمام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں نا۔ یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اپنی ڈیوٹی انجام دینی نہیں، ہماری پہلی کوشش ہونی چاہیے، بلکہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے آقاؤں کو راضی کریں، ہم ایسا کام کریں۔ تو دوستو، کسی بھی دن نیاز دلاؤ، اس کی کوئی قید نہیں، لیکن اس سے زیادہ انہیں خوشی یہ ہوگی کہ جب کسی دن تم ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو گے۔ وہ خدمات جو انہوں نے دی ان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اس کا ایک حصہ بھی تم قربانی دینے کی جب کوشش کرنے لگو، ان کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر جب چلنے لگو، یہ سب سے بڑی خراج عقیدت ہوگی آپ کی طرف سے ان بزرگوں کی بارگاہ میں۔ بہت اہتمام ہم سب کر رہے ہیں، ہم یاد کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق کو۔ دوستو، ہمیں ان کے اس قول کو بھی تو یاد کرنا چاہیے جو انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گئے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، تو وہاں پر وہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم کو نصیحت فرما رہے تھے۔ کیا نصیحت فرمایا کہ بیٹا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ آپ نے آج طے کیا کہ آج کے بعد آپ کی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، جو تم سے تعلق توڑے تم ان سے جوڑنے کی کوشش کرنا، جو تم سے بات کرنا بند کر دے، ختم کر دے، تم ان سے بات کرنے میں پہل کرنا۔ کتنی اچھی باتیں، جو تم سے مانگے تم اسے عطا کر دینا۔ کبھی ہم اپنے ان بزرگوں کے ارشادات کو بھی سنتے ہیں یا اس پر یہ سوچیں کہ آج ہم جشن منا رہے ہیں تو آج کم سے کم حضرت امام جعفر صادق کی ایک بات پر عمل کریں گے، آج ہم حضرت امیر معاویہ کی ایک بات پر عمل کریں گے، آج ہم حضرت علاء الحق پنڈوی جن کے حکم پر مرید کیسا ہوتے کہ چوچا شریف بھیج دیا حضرت مخدوم اور اشرف جہانگیر سمنانی کو، چلے گئے جنگل میں دین کے لیے، اسلام کے لیے، امن و امان کے لیے، اچھے پیغام کے لیے، قرآن اور رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ مرید ایسے ہوتے ہیں۔ مرید کا کام صرف فاتحہ دلانا نہیں ہوتا ہے، صرف جلسہ کرنا، جلوس اور نعرے لگانا نہیں، صرف دعویٰ کرنا نہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ کیا تم دلیل تو دکھاؤ، تم لگے تو واقعی تم محبت کرتے ہو اپنے مرشد سے۔ اصل محبت کسی بھی آقا کی یہ ہے کہ اس آقا کے حکم پر ہم عمل کریں۔ اس کی بات نہیں سننی ہے، صرف زبان سے کہنا ہے کہ ہاں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی شان میں منقبت پڑھیں گے، آپ کے لیے نعرے لگائیں گے۔ اس سے دوستو نہ آپ کا ذاتی فائدہ ہے، نہ آپ کے مرشد کو وہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اسلام کا بہت زیادہ فائدہ آپ کر پائیں گے۔ لیکن جہاں آپ نے ان مرشدین کی بات پر عمل کرنا شروع کیا، آپ کی بھی تقدیر چمکنے لگے گی، اور آنے والی نسلیں بھی آپ سے سیکھ کر اسی پیغام کو آگے بڑھاتی رہیں گی۔ تو کتنی اچھی اچھی باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ ہم سوچئے یہ حضرت امام جعفر صادق اپنے صاحبزادے سے کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا کہ کوئی مانگے تو دے دینا۔ دوستو، حضرت امام جعفر صادق کی
اولاد میں سے بھی آج اس دھرتی پر ایسے بہت سے سادات کرام ہیں جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی سوچا کہ ایسے سادات کرام کو تلاش کر کے بھی ان کی خدمت کرنا ہے تاکہ حضرت امام جعفر صادق کے حکم پر بھی عمل ہو جاوے، اسے مانگنا بھی نہ پڑے؟ وہ تب کتنا خوش ہوں گے کہ بغیر مانگے تم انہی کے خاندان کے کسی شہزادے اور شہزادی کی مدد کرتے نظر آ رہے ہو، وہ بھی خاموشی سے۔ اس لیے ہم سب کو بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ سوچنا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے ہماری جتنی برانچز ہیں اور جو بھی ممبرز ہیں، جب بھی ہمیں ملتے ہیں وہ کام کی بات کرتے ہیں، اور ہماری سوچ میں بھی وہ کبھی کبھی تبدیلی لے آتے ہیں۔ ان کی باتوں کو، ان کے پروگرام کو، منصوبوں کو سن کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سادات کرام کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ محسن اعظم مشن آگے ہے۔ ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی کہ سادات فاؤنڈیشن کے نام سے گجرات میں ایک فاؤنڈیشن قائم ہوا ہے، خصوصاً یہ سادات کی امداد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی عطا فرمائے۔ محسن اعظم مشن پلیٹ فارم سے بھی ہم جہاں تک ممکن ہوگا ہم خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ نہ صرف سادات کرام بلکہ کوئی بھی مجبور بھائی بہن ہمارے کہیں بھی ہوں، اگر آپ کے علاقے میں آپ محسن اعظم مشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ آگے بڑھیے، آپ آئیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ممکن ہوگا، جتنی بھی وسعت طاقت ہوگی اس برانچ کے پاس، وہ آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ وہ عوام ہی کی دی ہوئی امداد کو آپ تک پہنچانے کا کام ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بہت بڑے بینک بیلنس نہیں ہے، ہم جمع نہیں کر رہے ہیں، بہت پراپرٹیز نہیں ہیں، بالکل یہ تو ابھی کھلا ہے، جن حالات میں کھلا۔ آپ جانتے ہیں کام تو الحمدللہ 40 سال سے چل رہا تھا، اور جب سے یہ ذمہ داری میں نے مشن کی اٹھائی تھی تو اللہ کا شکر ہے بزرگوں سے جو سیکھا تھا اس کا رنگ ہی بدل گیا۔ جو ٹیم میں ہمارے پاس جو ٹیم تھی اور جو جذبہ ان کا تھا، بہت اچھے انداز میں، مگر کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسے حادثات ہوئے جو آپ بھی جانتے ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جس کا اثر ابھی تک قائم ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز سے کام رکا ہے، دوسرا شروع ہو گیا۔ کام نہیں رکنا چاہیے، مدینے کا کام ہے یہ۔ غلط فہمیاں جن کے بیچ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب دور فرمائے گا، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ 22 رجب کے اس موقع پر محسن اعظم مشن کے جو بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے ممبرز اور اس کے علاوہ جو سپورٹرز جڑے ہیں، ہمارے احباب جڑے ہیں، میں سب کے سامنے یہ بات کہوں گا اور سب سے کہوں گا کہ آپ کا کوآپریشن چاہیے، محسن اعظم مشن کو ہیلپ چاہیے، آپ اسے آگے بڑھائیے۔ ہر حالات سے انشاءاللہ تعالی ہم نمٹیں گے، ہم ابھر کے اوپر آئیں گے۔ آج ہم لوگ ہیں، یہ مشن مضبوط رہے گا، آگے یہ قوم کی خدمت، وطن کی خدمت کرتا نظر آئے گا۔ ابھی مسئلہ حجاب کے بعد جو سب سے دیکھی ضرورت جو سامنے پیش آئی کہ ہمارا اپنی کمیونٹی میں بھی ہمارے اسکول ہونے چاہیے، کالجز ہونا چاہیے، اور اب یہ ہمارا پہلے ہی سے پلان تھا، مگر اب اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے اور کاموں کو چاہے روک دیا جائے، اگر آپ کا سپورٹ حاصل رہا، آپ کی امداد ملی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر کام قانونی طور پر ہوگا، دیش کے سمویدھان پر عمل کرتے ہوئے ہوگا۔ لیکن جہاں تک دیش نے، قانون نے، سمویدھان نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنے قوم کے لیے، وطن واسیوں کے لیے، دیش واسیوں کے لیے انشاءاللہ جو بھی ممکن ہو، تاکہ کسی طرح کا چھاتر، اسٹوڈنٹ کوئی ایسی پابندی کو محسوس نہ کریں جس کی وجہ سے انہیں تعلیم کو چھوڑنا پڑے۔ تو ضرورت ہوگی اس تعلق سے کہ آپ آگے بڑھیں۔ بورست کے ہی جو حالات تھے وہ بہت اچھے پیمانے پہ وہ کام ہوتا، مگر وہ بھی اسی ہمارے اوپر جو جھوٹے الزام لگے، اسی کی نظر وہ پروگرام، وہ پروجیکٹ بھی چلا گیا۔ دوسری جگہ بھی لوگ تنگ کر رہے ہیں، صورت میں بھی غنڈہ گردی کا استعمال ہو رہا ہے کام کو روکنے کے لیے، دوسری اور جگہ بھی اس طرح، مگر وہ سب صبر بھی کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ضرورت پڑنے پہ قانونی کارروائی بھی کر دی جائے گی۔ مگر میں پھر بھی یہ کہتا ہوں، ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سمجھیے یہ کام قوم و ملت کا ہے،
اس کے لیے آپ رکاوٹ مت بنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو کسی اچھائی کے کام کے لیے تالا بن جائے اور برائی کے کام کے لیے کنجی بن جائے، یعنی اچھائی کے کام کو روک دے جو شخص، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ایسی سزا، ایسی ہلاکت سے اپنے کو محفوظ رکھیے، مت ہوئیے ایسے لوگوں کے استعمال میں مت آئیے جو آپ سے غلط کام کرانا چاہتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہوا، یہ رکاوٹیں آج ہیں، کل دور ہوں گی۔ بہت سی جگہ آج الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں محسن اعظم مشن کی برانچز ہے، اور آج بڑی خوشی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں 22 رجب پہ مجھے سب سے بڑا گفٹ جو دیا ہے وہ بورسد والے دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بورسد کی ایس ٹی سوسائٹی میں محسن اعظم مشن کی ایک نئی برانچ کی اوپننگ آج انہوں نے کر دی 22 رجب کو۔ تو میں آپ کو تھینکس بولتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز جو آپ نے آج پیش کی ہے، اس سے سب کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو ترقی دے۔ آج بہت سی برانچز مل جل کے بہت سے کام کر رہی ہیں، میں سب کا الگ الگ نام بھی نہیں لے سکتا۔ کل رات ہی سے شروع ہو گیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں ٹانڈلجا میں، پھر کل سے آج تک میں آپ کے ترسالی میں، ہمارے کچھ احباب نے ہبلی میں، دوسری اور بھی پروگرامز کی خبر ملی ہے، موڑاسا، سورت، پانڈو میواس۔ تو میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ جو کام ہے وہ بھی میں تیزی سے کہہ دوں، ایس ٹی سوسائٹی میں آج جو نئی برانچ قائم ہوئی ہے ان کے تمام ممبرز کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سلیم خان صاحب انشاءاللہ اپنی کیپٹنسی میں ٹیم کو آگے بڑھائیں گے، اور کسی بھی طرح کی جو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی سینٹرل سے آپ انہیں آواز دیجیے گا، اور مجھے اہل بورسد سے، جو حضور محدث اعظم کی راجدھانی رہی ہے، حضرت شیخ الاسلام کی راجدھانی ہے، اور اچھے لوگوں کی تعداد بہت ہے وہاں بھی ماشاءاللہ، جو جانتے ہیں کہ نہیں کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، جو پروپگنڈا میں نہیں آتے ہیں۔ امید ہے کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنے گی، انشاءاللہ آپ لوگ کام کر کے دکھائیں گے۔ دوسرے محلے میں کام جاری بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سید ٹیکرا ہو، وابڑی محلہ ہو، آپ کا بھوبا پلی میں شہزاد اشرفی صاحب نے 1 سال میں اشرفی ٹفن سروس کے ذریعے جتنے ٹفن ضرورت مندوں تک پہنچا دی، وہ ایک ریکارڈ بریک کام ہے۔ بڑی بھاری تعداد میں 1 سال میں، ماشاءاللہ وہ ہر دن اضافہ کرتے جا رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے مبارکبادی۔ سورت برانچ نے بھی 1 سال پورے کیے ہیں، کئی ہزار کی تعداد میں ٹفن اب تک وہ پیش کر چکے ہیں۔ 3 سال موڑاسا نے پورے کیے ہیں، ان سب کو بھی ہماری طرف سے مبارکبادی۔ چند دن پہلے کلول برانچ نے اشرفی ٹفن سروس کی اوپننگ کی ہے، ساتھ ہی ساتھ رائے پور نے بھی 1 سال پورا کیا ہے۔ یہ بھی 16 رجب کے موقع پہ لاسٹ ایئر انہوں نے شروع کیا تھا، اور اب کی ایک شاندار پروگرام میں انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ فیضان محدث اعظم سے مالا مال ہوئے کہ جب اس تاریخ میں شروع کیا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں ٹفن ان کی طرف سے بھی لوگوں کے گھروں میں پہنچے ہیں، اور دوسرا 16 رجب ان کے سامنے آ گیا۔ ماشاءاللہ موڑاسا میں عسکری پبلک سروس کے نام سے بھی ایک سروس شروع کی ہے، کافی لوگوں کا اس میں کام ہو رہا۔ بھیونڈی کو بھی میں بھیونڈی برانچ کو مبارکبادی دوں گا کہ عسکری ہیلتھ سینٹر کے نام سے انہوں نے ایک سینٹر کی اوپننگ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرورت مندوں کو دوائیں اور ان کے علاج کا انتظام وہاں سے کیا جائے گا۔ ناگپور سے مجھے آج ہی خبر ملی ہے کہ ماشاءاللہ وہ ایک پیتھولوجی لیب قائم کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی مریضوں کی خدمت انجام دیں گے، ناگپور برانچ ہماری۔ اور اس کے علاوہ جبل پور میں بھی آج پروگرام ہوا، جبل پور برانچ نے کیا، آپ کے لہسوئی کوتما برانچ مدھیہ پردیش سے ہے، انہوں نے بھی پروگرام انجام دیا۔ اس کے پہلے بھی انہوں نے ریلیف سروس کے ذریعے بیواؤں کی مدد کا جو ذمہ لیا اسے جاری رکھا ہے، الحمدللہ انہیں اور کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو مجھے خبر ملی ہے ویرم گام سے، ماشاءاللہ انہوں نے ابھی ختنہ کیمپ لگایا تھا، عالمہ کورس کا انتظام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح جس طرح ڈیسا میں ماشاءاللہ ڈیسا کی جو مشن کی ٹیم ہے بہت اچھے پیمانے پر وہ کام کو انجام دے رہی ہے۔ صرف وہ کووڈ بیچ میں نہیں آتا تو شاید وہ رکاوٹیں بھی پیدا نہ ہوتی جو ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی حالات اور بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو وہ ویرم گام میں
اسی طرح سے میرے پاس خبر تھی سنکھیڑا سے کہ وہاں بھی عالمہ کورس شروع لگ بھگ ہو چکا ہے، سنکھیڑا برانچ نے بھی کیا ہے ماشاء اللہ۔ بہت سے ایسی برانچز ہیں جس کا نام ہمارے پاس نوٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں خبر ملتی رہی کیونکہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سب کی خدمات موجود ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کبھی کبھی جب آپ لوگوں سے، اپنے مشن کے ممبرس سے اس طرح مخاطب ہوا کروں گا تو وہ اس رپورٹ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا۔ بس مجھے امید ہے کہ جس طرح سے کام چل رہا ہے آپ اس کام کو انجام دیتے رہیں گے۔ جیسے ناگل پور ہے، انہوں نے ای شرم کارڈ کا کیمپ لگایا تھا، بہت کامیاب رہا، بہت لوگوں کی ہیلپ اس میں ہوئی، لوگوں نے انہیں دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ تو جتنی برانچز ہماری کام کر رہی ہیں، ابھی تو ہمارا بہت 1 مہینے کا سفر گجرات کا ہوا تھا اور کچھ دنوں کے لیے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ناگپور تک گیا تھا میں، جبل پور۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب بھی پروگرام ہوگا، کچھ الیکشن کا بھی ماحول ہوا، دوسری مصروفیات بھی تھی، اس کے بعد جب نکلوں گا دھیرے دھیرے ہی ٹائم سب کو ملے گا، لیکن اس طرح سے بھی ہماری آپ سے باتیں ہو جایا کریں اور کام جاری رکھیں، آپ کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اب اسکول، انسٹیٹیوشن، کالج کے تعلق سے آپ سب زور دیں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں اس کی تیاری کریں۔ جب آپ پرائمری کلاس سے بھی شروع کریں گے نا، دھیرے دھیرے وہ چیز بڑھتی جائے گی، دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ وہی اسکول، آج علی گڑھ یونیورسٹی ایسے نہیں تھے، وہ بھی پہلے بہت چھوٹے پیمانے پہ قائم ہوئی تھی اور آج ایک یونیورسٹی کی شکل میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اگر صحیح طور سے سوچیں آج کی ضرورتوں کو، سب سے زیادہ جو آج ہمارا بھائی پڑھ لکھ کے بڑا ہو تو اسے روزگار کے بھی ظاہر سی بات ہے وسائل ملیں گے، ذرائع ملیں گے، مواقع ملیں گے، اس کو وہ آگے بڑھے گا۔ تو ہم خود جب انتظام شروع میں کر دیں گے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لہٰذا ہماری ماشاءاللہ سینٹرل ٹیم بہت ہی اس معاملے میں، ان کے جذبات بہت اچھے ہیں، خصوصاً ہمارے پریزیڈنٹ ابراہیم واڑیا صاحب ہر طرح کی مدد کے لیے سب سے پہلے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور بہت ہی قوم کی فکر رکھنے والے، مخلص قوم و ملت، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ پوری ٹیم ہماری، سب کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، سب ماشاءاللہ آج میں اگر ابھی کچھ سستی ہماری وجہ سے آپ کی ہو گئی کہ میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ کے بیچ میں نہیں آ سکا اب، تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن آپ سے اپیل کروں گا کہ بس اب کل کا دن جب شروع ہو تو آپ سوچنا شروع کر دیں، ماحول بنانا شروع کر دیں، لوگوں کو کنونس کرنا شروع کر دیں، اور اپنی اپنی برانچز کو کس طرح آپ مضبوط کریں گے اور کتنی زیادہ آپ اس سے خدمت انجام دے سکتے ہیں، اس کے لیے آگے بڑھیے۔ جو کچھ بھی عسر اور یسر ہے آپ بھی اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسر کے ساتھ یسر ہے، یسر کے ساتھ عسر ہے، پریشانی کے ساتھ راحتیں ہیں، راحت کے ساتھ دقتیں ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلے گی۔ ہم نے اب تک اپنی زندگی میں دونوں چیزیں دیکھی ہیں، اور ادھر کے کچھ سال، کچھ عرصہ جو گزرا، کچھ مہینہ، وہ بہت پریشانیوں کا تھا۔ پریشانی ظاہر سی بات ہے، آپ بھی سب جانتے ہیں، ہم نے ہر چیز کلیئر بھی کر دی ہے، لیکن اب اگر کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانیں گے، اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ حضرت بھی کسی طرح نہ مانے، حالانکہ ساری چیزیں پروف کر دی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی عرس ہوا، جس طرح سے وہاں جو باتیں بھی ہوئیں، جو صاحب کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، وہ بس ان کے بارے میں اتنا ہی کروں گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کچھ گمان، کچھ ظن گناہ ہوتا ہے۔ تم جو باتیں کر رہے تھے، آپ جو باتیں کر رہے تھے نا، وہ گناہ ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے، قرآن کریم ہی اس کا حکم دے رہا ہے۔ بہت اچھا موقع تھا، فرسٹ امپریشن اچھا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ کیسے تاثرات آپ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگوں نے بیان کیا، کامنٹس کیا، بلا وجہ ٹرول بھی ہو گئے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی بے قصور کو اس طرح سے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اشاروں میں کام کسی کا ہو اور بے قصور پر انگلی اٹھائی جائے گی، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے، اتنا گمان مت کرو کسی کہ گناہ تک پہنچ جاؤ۔
کہ بدگمانی بہت بری چیز ہے. تو بدگمانی یہ بری چیز ہے، اور کسی کو بدگمان بنا دینا یہ کتنا برا ہوگا، جو کچھ لوگوں نے حضرت کے ساتھ کیا ہے. کہ حضرت کے سامنے ایسے ایسے پیپرز، جھوٹے پیپرز شہزادے اینڈ کمپنی اور سسور صاحب نے لا کے رکھے ہیں کہ بدگمان حضرت کو بنا دیا. اور ساری پکچر کلیئر بھی ہو چکی ہے، اس لیے اب کسی قسم کے گمان کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی. جب مجھے 20 اکتوبر کو بلایا تھا، مجھے وہ ایک پرچہ یہ کہہ کے کہ یہ سسور صاحب نے کہ گرہ منترالے میں دوست ہیں انہوں نے دیا ہے، یہ راز کھلا کہ حسن عسکری نے ٹرسٹ کے خلاف، شہزادے کے خلاف کمپلین کی ہے. میں نے سمجھ گیا بڑی سازش ہے، اور میں تو سمجھ گیا تھا کہ یہ چیز ظاہر سی بات ہے کسی بھی بزرگ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور وہ بزرگ اگر اپنے روحانی تصرفات کا استعمال کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے، مس گائیڈ ہو جائیں گے. بہت اچھا یہ تھا کہ کسی ایسے آدمی کو، ایک سے ایک حضرت کے پاس، حضرت کے چاہنے والوں میں وکیل بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، حضرت کے اپنے رشتہ داروں میں جج ہیں، ریٹائرڈ جج، ان کے حوالے کر دیا تھا. مگر یہ لگتا ہے ایک ایسی سازش تھی کہ جس میں پوری طرح سے حضرت کو کس طرح سے ہمیں یوز کرنا ہے وہ ٹیم جانتی تھی. تو انہوں نے وہ چیز لا کے دی. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، یہ میں نے تو اسی وقت میں نے خدا کو شاہد بنایا، قسم کھائی اللہ کی. ایک پرچے پہ حضرت نے لکھوایا اس کے باوجود کہ ہمارے اطمینان کے لیے تم یہ لکھ دو. میں نے کہا کہ تو آپ نظر ثانی کر لیجئے، یہ مناسب نہیں تھا شہادت الہی کے بعد، کیونکہ یہ چیز ہو رہی تھی، قسم کے بعد ہو رہی تھی. مگر پھر بھی حکم تھا کہ یہ لکھو، تو وہ لکھ دیا میں نے. 2 دن بعد اس کو پھاڑ بھی دیا حضرت نے، نامنظور کر دیا کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ حضرت کہیں نہ کہیں وہ تھا معاملہ کہ ٹیم تو لگی ہوئی تھی کہ حضرت کو کسی طرح ہمیں یوز کرنا ہے. بہرحال 2 دن بعد پھاڑ دیا. پھر حضرت نے کہا اس کا پتہ لگنا چاہیے آخر یہ ہے کون. نے کہا یہ سب چیزیں ہیں، کسی تیسرے نے ہو سکتا کیا ہو. پھر میں نے RTI منگوائی. RTI میں نے جواب، حضرت نے کیا کہا تھا، گرہ منترالے کی بات کی تھی حضرت نے کہ گرہ منترالے میں حضرت نے سوچیے ان لوگوں نے جو اسکرپٹ لکھ کر دی تھی، حضرت پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو سنا ہے، شہزادے نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. آج تک الحمدللہ اس فقیر نے، حسن عسکری نے، یہ بھی ویڈیو اس طرح کے کتنے ویڈیو ہمارے پیج پر موجود ہیں، ہم نے کسی ویڈیو کو آج تک ڈیلیٹ نہیں کیا. لیکن شہزادے نے ڈیلیٹ کر دیا اس ویڈیو کو. پھر بھی وہ موجود ہے، وہ بہت جگہوں پہ موجود ہے، سرکاری وبھاگوں میں بھی موجود ہے کہ 23، کیونکہ یہ خود لوگوں نے، جب بھائی انویسٹیگیشن شروع ہوا تو کسی نے دیا نہیں، خود انویسٹیگیشن ٹیم نے سب حاصل کیا ہوگا. حضرت کو آپ کو یاد ہوگا 24 دسمبر کے ویڈیو میں حضرت فرما رہے تھے، کیا فرمایا حضرت نے کہ 2019 کو حسن عسکری میاں نے کمپلین بھیجی ٹرسٹ اور شہزادے کے خلاف. 19 دسمبر 2019 کو میں نے بھیجی، جیسا وہ فرما رہے ہیں. اور 23 دسمبر کو وزارت داخلہ، گرہ منترالے، ہوم منسٹری کی اس پر مہر لگی. 23 دسمبر 2019 کو، ڈیٹ آپ یاد رکھیے، 23 دسمبر 2019 کو مہر لگی. کس کی لگی؟ وزارت داخلہ. حضرت خود اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں، ہوم منسٹری کی. اور 5 جنوری 2020 کو فارن منسٹری کی کو موصول، فارن منسٹری کے پاس یہ چیز پہنچی 5 جنوری 2020 کو. وزارت خارجہ یعنی ہوم منسٹری کے بعد اس کو فارن منسٹری نے ریسیو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فائنینس منسٹری کا بھی ذکر الگ الگ طریقوں سے کیا گیا. شہزادے نے بھی کیا، حضرت نے بھی کیا. 3 منترالے کی بات تھی. تو ہوم منسٹری کو مہر لگی 23 دسمبر 2019 کو. میں نے جب RTI منگوائی، میں نے صرف 1 دن کا نہیں پوچھا، میں نے پورے 2 سال کا پوچھ لیا کہ 2 سال میں بتائیے، 2019 کا پورا اور 2020 کا. جب میں دسمبر میں لکھ رہا تھا RTI،
10 دسمبر تک کا میں نے پوچھا 2020 2 سال کا بتائیے، تو جواب آتا ہے وہ سارے پیپر میں پیش کر چکا ہوں آپ لوگوں کو. اس طرح کے پیپرز آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں جواب ہے کہ منسٹری آف ہوم افیئرس have informed that no such letter was received from Shri Sayyid Hasan Askari Ashraf between 1st January of 2019 to 10th December of 2020. اس تاریخ سے اس تاریخ تک حسن عسکری اشرف کی طرف سے کوئی بھی اپلیکیشن نہیں ریسیو کی ہے. گرہ منترالیہ نے یہ پورا بتا دیا. ان کا جواب یہ حضرت تک پہنچایا، میں نے خود پہنچایا. اس وقت خطیب صاحب بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کیونکہ انہیں جو چیز چاہیے تھی غیر قانونی غیر شرعی طریقے پر، خطرہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہیں یہ چلی نہ جائے، وہ آپ کے پاس پہنچی ہی نہیں ہے. کوئی چیز غیر قانونی ہو جائے تھوڑی نہ ہو جائے مان لی جائے گی، غیر شرعی کام تھوڑی نہ مان لیا جائے گا. کسی پر بے جا استعمال غلط الزام لگا کر اس طرح سے کر دینے سے نہیں ہوتا نا. بہت وہ اپنے انداز جو ان کا ہے اسی حساب سے کر کے وہ، اور اس وقت حضرت بالکل خاموش تھے. اس کے گواہ شیخ الحدیث حضرت مولانا قمر عالم صاحب، ناظم اعلیٰ جامع اشرف حضرت مولانا قمر احمد صاحب، اور حضرت مخدوم بشر جہانگیر سمنانی کے خلیفہ جو پونا میں جن کا آستانہ ہے، ان کے خاندان کے ایک شہزادے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے. قاضی صاحب مولانا ذل حسن صاحب کے صاحبزادے سید احمد اشرف صاحب، اور جبل پور کے ایک ہمارے مہمان تھے زین العابدین اشرفی، یہ سب موجود ہیں. ان کے سامنے سب کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے ریکارڈ بھی کیا ہو. تو حضرت بھی موجود، بالکل خاموش. ہماری اس جواب پر حضرت کوئی جملہ نہیں کہا، ساری بحث وہ کر رہے تھے. تو بہرحال یہ گرہ منترالیہ کا آپ نے جواب دیکھا. پھر ہمارے پاس آیا جواب جو ہے فارن منسٹری سے بھی آیا. فارن منسٹری نے کہا، وہ جواب جو تھا کہ نو انفارمیشن کوڈ بی ٹریسڈ اباؤٹ دا ریسیونگ آف کمپلینٹ ان منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس. ودیش منترالیہ وزارت خارجہ کو اس طرح کی کوئی کمپلینٹ نہیں ملی ہے، جس کو حضرت نے بتایا تھا کہ 5 جنوری 2020 کو ودیش منترالیہ کو ملی. یہ RTI ہماری ودیش منترالیہ والی. اس میں سے سارے ضروری پیپر جو بھی تھے جو ہماری بے گناہی کو ثابت کر رہے تھے حضرت تک میں نے بھی پہنچائے، اور بعد میں بھی کچھ لوگوں نے پہنچائے، وہ بھی بتاتا ہوں. 2 منترالیہ. تیسرا منترالیہ تھا فائنینس منسٹری، وقت منترالیہ، وزارت خزانہ. اس کو بھی حضرت نے زبانی بتایا تھا مجھ سے ایک مجلس میں، اور شہزادے نے بھی کئی جگہ اس چیز کو بیان کیا. تو شہزادے کے اس کی ڈیٹ نہیں یاد ہے وہ کب کی ہے، وہ وزارت خزانہ میں بھی گیا. تو وقت منترالیہ سے میرے پاس جواب آیا جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا بھی تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ ان کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈو ناٹ ہیو اینی کمپلینٹ اگینسٹ مسٹر سید حمزہ اشرف اینڈ شیخ الاسلام ٹرسٹ. ان دونوں کے خلاف تو وزارت خزانہ میں کوئی کمپلین ہی نہیں ہے. کتنا بڑا دھوکہ دیا. سارے پیپر تھے الحمدللہ. ایک پورا ڈیلیگیشن حضرت کے پاس گیا، حضرت کے خاص خلیفہ اور مرید گئے لے کے، حضرت کو بچانے کے لیے گئے تھے. جو مس یوز ہوا ہے، حضرت کا وقار جو مجروح ہوا ہے، اس کو بحال کرنے، مزید بچانے کے لیے گئے تھے کہ حضرت کی آنکھیں آج ہم لوگ کھول دے جا کے کہ کتنا ان کے. میں جانتا ہوں کہ یہ جو ہماری سچی باتیں یہ حضرت تک نہیں سنائی جاتی، یہ ہو بہو ایسے نہیں بس زبانی بتا دیا جائے گا کہ آج بھی حسن عسکری نے ایسا ایسا بولا، کیا بولا وہ نہیں. لیکن یہ سنایا جائے نہ سنایا جائے، جو کاغذات حضرت تک گئے ہیں وہ یہی گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ کاغذات گئے. گرہ منترالیہ کا اس میں سے گیا، اور دوسرے اور کاغذات ساری ہمارے RTI کے جو سوالات ہیں جو کہہ رہے ہیں ڈاک پوچھا تو وہ پوچھا، طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کو سب کا جواب دے دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ فلاں تاریخ کو، ایک تاریخ بتائی تھی 14 اکتوبر 2020. 14 اکتوبر 2020 کو SOG اور LIU کی ٹیم حضرت کے پاس شہزادے کے گھر میں آئی ان کی انویسٹیگیشن کے لیے. شہزادے بولتے ہیں 18 آدمی لے کر، ہتھیار لے کر آئے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور وہ تو ان کے ٹرسٹ کی جو سیکریٹری صاحبہ ہیں ان کے پوچھ تاچھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ تو کسی طرح مطلب وہ حضرت کو پوری طرح سے ایسا. ظاہر سی بات ہے ایک بزرگ، ایک گھر کے جو عمر دراز ہستی ہو، وہ اس طرح سنیں کہ ارے ایسی انکوائری ہوئی ہے تو پریشان تو ہو جائیں گے. یہ مجھ کو
پہلے دن بلا کے سب سنایا گیا. میں نے اس کی بھی RTI منگائی. حضرت نے اس ویڈیو میں 24 دسمبر کو بھی اس کو بیان کیا ہے. اس میں ہے کہ 14 اکتوبر 2020 کو SOG اور LIU کی ٹیم سب وہاں پر پہنچی. اس کا جب میں نے RTI منگائی, یہ بھی میں سب پیش کر چکا ہوں پہلے بھی. اس میں دیکھیے یہ کئی پیپر پر ہے, آخری میں اس میں لکھا گیا ہے کہ شریمان جی تھانہ استھانیہ پر کسی پرکار کے شکایتی پرارتھنا پتر آویدک اپروکت کے نام سے اپراپت ہے اور نہ ہی پوچھ تاچھ کے سمبندھ میں کوئی سوچنا ہے. کسی کو یہ انفارمیشن نہیں ہے, صرف سسور صاحب کو, شہزادے کو معلوم ہے کہ وہاں پر SOG کی ٹیم آئی تھی. سارے کاغذات اس طرح کے, اس کے علاوہ دوسرے اور سارے کاغذات سب حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. میں نے تو مختصر دیا تھا اس وقت تک, جتنے مجھے ملے تھے وہ میں دے سکا تھا. بعد میں ہم سے زیادہ وہ ڈیلیگیشن جو گیا اس میں UK کے بھی لوگ تھے, حضرت کے چاہنے والے, کیونکہ وہ اس وقت کچھ بھی پروپگنڈا کریں شہزادے, مگر وہ شہزادے جانتے ہیں کہ صرف حضرت ان کی بات کو مان رہے ہیں. کیا مجبوری ہے مجھے نہیں معلوم. باقی دنیا میں کوئی بھی پڑھا لکھا انسان, غیرت مند انسان, سلسلے اور خاندان سے سچی محبت کرنے والا مرید اس وقت آپ کی اس حرکت کو پسند نہیں کر رہا. لیکن لوگ جنہیں اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے حق بولنے کی, وہ حضرت امام جعفر صادق کا صرف فاتحہ نہیں دلا رہے ہیں, وہ حضرت امام جعفر صادق کی اس بات پر بھی عمل کر رہے ہیں جو حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے فرمایا کہ بیٹے حق بات ہی کہنا, چاہے وہ تمہارے حق میں ہو یا خلاف ہو, تمہارے فیور میں ہو یا تمہارے اگینسٹ میں جائے, لیکن جب بولنا تو حق بولنا. تو یہ پیروں کے پیر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا. وہ اپنے بیٹے کو, اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں, یہ تعلیم دے رہے ہیں. تو میرے دوستو, اس لیے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ حضرت کے بھی چاہنے والے جو سچائی کو سمجھنے کے بعد اب سچائی کے خلاف بولنے کو تیار نہیں. زور دیا جا رہا ہے کچھ مریدوں, کچھ خلفاء پر کہ تمہیں ایسا ایسا بولنا چاہیے, شہزادے کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے. مگر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی آپ کا مزاج نہیں رکھتا. ہر آدمی باطل پرستی اور کذب کو اپنانے والا نہیں ہوتا. حق پرست لوگ وہ چاہے جتنا کاٹ دیے جائیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ڈیلیگیشن کے جو بھی لوگ یا جو بھی لوگ جس طریقے سے بھی گئے ہیں, کاغذات کو لے کر گئے ہیں, سارے کاغذات پیش کیے. انہیں ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا, کبھی کبھی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیوں ایسا شہزادے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے دن سے لگتا ہے جانتے ہیں کہ سچ کیا تھا, غلط کیا تھا. سسور صاحب نے جو پیپر دیا اس کی ساری RTI میں نے منگوا لی, سب آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 24 دسمبر ہی کو جب حضرت کا ویڈیو تھا جس میں حضرت یہ سب بیان کر رہے تھے, جبکہ میرے پاس بعد میں سارے کاغذ آ گئے کہ ساری باتیں غلط ہیں. تو 24 دسمبر کے اس ویڈیو کے آخری میں شہزادے نے اس رپورٹ کو پیش کیا تھا اور 27 کو اس کو انہوں نے وائرل بھی کر دیا تھا. یہ دیکھیے صاحب, فائنل رپورٹ آ گئی, فائنل رپورٹ. اس فقیر کو اللہ نے ہمت دی, ہم نے اس کے خلاف بھی RTI منگوائی اور جواب آ گیا. یہ بھی سب میں اب پوسٹ کر چکا ہوں, وائرل کر چکا ہوں. اس کا جواب آیا کہ NI-1 انوبھاگ سے یہ پتر, ایسا کوئی پتر جاری نہیں کیا گیا. یہ فائنل رپورٹ گرہ منترالے سے نہیں آئی ہے. وہ بھی میں نے RTI کر کے سب بتا دیا. آج تک میرے کسی پیپر کو چیلنج نہیں کیا گیا. 27 دسمبر کو وائرل کیا انہوں نے 2020, اور 27 دسمبر سے پہلے حضرت نے سارے فیصلے لے لیے. اس میں کتنے فیصلے ایسے ہیں جو قانوناً غلط ہیں, کتنے ایسے ہیں جو شرعاً غلط ہیں. یہ غیر شرعی فیصلے حضرت سے کروا دیے گئے. ایک بے قصور پر الزام لگوا کر اس نے ساری چیزیں پیش کر دیں, اور 27 دسمبر کو ایک فرضی فائنل رپورٹ بھی پیش کر دی گئی اور حضرت کو بیٹھال کے وائرل کر دی گئی. اور یہ کرنے کے بعد اگلے دن 28 دسمبر کو ہمارے نام سے ایک کمپلین بھی شہزادے کے خلاف ہمارے ہی نام سے پورٹل پہ بھیج دی. حضرت کے فیصلے سب پہلے ہو گئے ہیں, اور انہیں معلوم ہے کہ ہماری RTI سے سارا راز کھلنے والا ہے. تو فیصلے ہونے کے بعد ہمارا نمبر ڈال کے
وہاں تو نمبر کسی کا بھی ڈال دیجیے آپ. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ای میل آئی ڈی ہے اس سے کنفرم کیجیے آپ. تو جناب نے ای میل آئی ڈی سے کنفرم کیا, نمبر ہمارا ڈال دیا تاکہ دنیا کو دکھا سکے دیکھیں اس نمبر سے اس نمبر سے اس نمبر سے اس نمبر سے. ہمارے موبائل پر کنفرمیشن کی کوئی بھی او ٹی پی نہیں آئی. کمپلین کے کنفرمیشن کی کوئی او ٹی پی ہمارے. او ٹی پی آئی کس چیز کی؟ او ٹی پی ٹو ریسیٹ پاسورڈ. پاسورڈ کو ریسیٹ کرنے کی او ٹی پی آ رہی, مجھے معلوم بھی نہیں. 2-3 مہینے بعد میں نے جب موبائل کے میسج چیک کیا تو وہ, کیونکہ ہمارا نمبر دیا تھا اس لیے ہمارے نمبر پہ آ رہی تھی. ہمارے نمبر پہ یہ بھی آ گیا میسج کی کمپلینٹ سکسیسفلی ایکسیپٹ ہو چکی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. اور یہ سب کھیل کب ہو رہا؟ فرضی فائنل رپورٹ جس دن پیش کی گئی اس کے دوسرے دن. 2 مہینے بعد مجھے اس چیز کا پتہ چلا, میں نے موبائل کا میسج چیک کیا تو میسج اس کے خلاف میں نے کمپلین بھی کر دی. سوال اس بات کا ہے دوستو, یہ جو 2019 کا بیان حضرت کا ویڈیو میں موجود ہے, 2019 کی ساری کمپلین کے بارے میں RTI میں نے منگوا لی, سب کا جواب آپ کے سامنے آ گیا. اب کچھ اندھ بھکت, کچھ نفس بھکت, اللہ انہیں ہدایت دے, ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کم سے کم اگر تم سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. حسن عسکری نے خدا کی جب قسم کھا لی تھی تو اسے اپنے رب پر بھروسہ ہو گیا تھا. آج اتنے بائیکاٹ کے باوجود کام کیوں نہیں رک رہا ہے؟ نہ ہمارے قدم رک پا رہے ہیں, نہ ہماری بات رک پا رہی, اور ہم یہ بات کرتے رہیں گے دوستو, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے, ہمیں آنے والی جنریشن کو بچانا ہے. حضرت کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہا ہے خاندان میں اس طرح سے. آج میں کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے, جس طرح کے تماشے ہو رہے ہیں آج, جس طرح سے گدیوں پر قبضہ کیا جا رہا ہو اس کو بہت میراث سمجھا جا رہا. جب میرے حوالے کیا تھا حضرت نے فرمایا تھا یہ طالب سجادگی کبھی نہیں رہا, الحمدللہ تب سے آج تک. لیکن غیر قانونی طریقے پر یا غیر شرعی طریقے پر یہ سب کام کرنے کے بعد بھی آپ ابھی تک شر پسندی میں لگے ہوں تو آپ جیسے لوگوں سے عوام کو بچانا بھی ضروری ہے. ایک بزرگ کو دھوکہ آپ لوگ دے رہے ہیں. اچھے اچھے علماء حضرت کی بارگاہ سے دور نظر آ رہے ہیں جو قریب تھے پہلے, اور وہ لوگ جو مل رہے ہیں جا رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں, یا بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ بات چھڑے تو ہم اپنی بات رکھیں, نہیں کہہ پاتے ہوں گے. مگر افسوس کچھ ایسے لوگوں پہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غیر شرعی غیر قانونی فیصلہ ہے, یہ الزام غلط لگا ہے, سامنے والا بے قصور ہے, مگر اس کے باوجود وہ اپنی زبان سے اس فیصلے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کا قول اس وقت یاد نہیں آتا ان لوگوں کو. بہرحال دوستو, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن کریم میں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو میں اپنے محسن اعظم مشن کے تمام ممبرز سے آج اپیل کروں گا کہ کبھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیجئے اس خدا نے, اس کے رسول نے, امام حسین نے, امام جعفر صادق نے, تمام اولیاء کرام نے جس سچائی کے دامن کو پکڑنے کا حکم دیا ہے, جب تک اس کو پکڑے رہو گے تمہیں کوئی رسوا نہیں کر پائے گا, تمہارے راستوں کو کوئی نہیں روک پائے گا. امام پاک کی شہادت سے امام پاک کے مشن رکا نہیں. تو یہ جو رکاوٹیں کبھی لگتا نا کہ یہ چیز یہاں چل رہی تھی پیچھے, اب نہیں, آپ اور آگے بڑھ گئے, بارگاہ الہی میں آپ کا درجہ اور بلند ہو گیا. بس کیوں؟ کیونکہ اتنا ہونے کے باوجود آپ نے جھوٹ کو تسلیم نہیں کیا, باطل کے آگے جھکے نہیں, آپ مجبور ہو گئے. آپ کوئی بات نہیں, کربلا سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا, وہ کوئی بات نہیں, جنگ کی اس کے لیے. لیکن آج دنیا کہہ رہی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہم نے اپنے تمام معاملات میں رب پر بھروسہ کیا تھا, اور مجھے راستے کھلتے ہی نظر آئے. جہاں مجھے کچھ معاملات میں, دنیاوی معاملات میں کبھی نا امیدی سی لگتی تھی کہ ایسا, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا امید کے چراغ کو جلانے والے لوگ موجود ہیں. ہمارے کام کو بنانے والے ایسے لوگوں کو اللہ نے پہلے سے تیار رکھا جو ہر جگہ کامیابیاں عطا کر رہے ہیں. بہرحال ہم امید کرتے ہیں حق
بھولنا چاہیے سب کو، کسی کے معاملے میں بھی ہو۔ ہم کو بھی اس بات کا سبق ملا ہے کہ واقعی میں جب سچائی کے ساتھ رہو تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے اپنے رشتہ دار، افسوس ہوتا حضور محدث اعظم کے کنبے میں، ہاں کچھ ایسے حضرات تھے جو بولے اور انہیں بھی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایسے بھی حضور محدث اعظم ہند کے نواسے موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل کہا تھا کہ بالکل آپ کے پیپر صحیح ہیں، مگر ان کے ساتھ بھی ان کو بھی بات زیادہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا حضرت کے سامنے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اچھی طرح جانتے تھے وہ کچھ ہو سکتا دنیاوی مفاد کے لیے اور یا کسی قسم کی کس چیز کے وہ شکار تھے کہ افسوس بھی ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا نے دیکھا، پہچان لیا کہ جنہیں سب سے زیادہ بولنا چاہیے تھا اور جو مسئلوں کو حل بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، جبکہ یہ ان کی دینی ذمہ داری بھی تھی، شرعی ذمہ داری بھی تھی، اخلاقی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ آگے بڑھتے۔ کم سے کم یہ چیز، وہ فیصلہ کچھ بھی ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، اصل چیز یہ تھی کہ نہیں یہ بے قصور کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں، وہ بے قصور ہیں، انہیں قصوروار نہ کہا جائے۔ یہ ان کے خلاف سازش ہوئی۔ ایک بھی فرد حضور محدث اعظم جو دوسری خانقاہوں میں جا کے فیصلہ کرتے تھے، آج ان کے گھر میں ہمارے اپنے اقربا میں کوئی کھڑا نہیں ہوا دوستو۔ فیصلہ بھی کیا گیا تو بالکل ناانصافی والا فیصلہ، جبکہ رب قدیر کیا فرماتا ہے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ قرآن کریم پر اگر ہمیں عمل کرنا ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ اگر تم فیصلہ کرو تو ان لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ انصاف یہی تھا کہ سسر صاحب کو پکڑ کے پوچھا جاتا کہ بتاؤ تو وہ تمہارا دوست کون ہے، تم نے ایک پورے کنبے میں آگ لگا دی۔ شہزادے استعمال ہوئے اور استعمال ہونے کے بعد اب وہ کسی عرس کی محفل میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ کو پاؤں پہ پٹک رہے ہیں، کوئی صاحب جو بالکل کہیے غافل نظر آ رہے ہیں اور بدگمانی کا شکار ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ گھر کے سامنے آ کے تقریر کریں گے، ارے آئیے، اگر آپ آئیے تو میں ہی انتظام کر دوں گا، آپ تقریر کیجئے نا، کچھ اور گالیاں دیں گے آپ ہمیں، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب اور آ جائیں گے، بس یہی تو ہے نا۔ مگر تعجب ہو رہا تھا وہاں بیٹھے شہزادے جس طرح ہاتھ پٹک رہے تھے، وہ بھول گئے ساسروز سے احمد آباد تک کی دوڑ کو، کہ ہاتھ تو انہوں نے وہاں بھی چلایا تھا مگر اپنے اوپر نہیں، کسی اور پہ چلایا تھا۔ ساری باتیں دنیا کو معلوم ہے، لوگوں کو یہی حیرت تھی کہ یہ بندہ کیسا ہے، سوچو۔ بہرحال اگر اسی میں مزہ آتا ہے تو خوب مزہ لو، مگر الحمدللہ محدث اعظم کو کتنی تکلیف ہوگی یہ سارے ان کے چاہنے والے جانتے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر انہی کے گھر کے لوگ، چند لوگوں کے ساتھ، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں جو لوگ آئے تھے اس میں اکثر ایسے ہوں گے جنہیں یہ سب پسند نہیں آیا، اور انہوں نے بعد میں کہیں نے کہا بھی، جن کا ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر تھا، رابطہ تھا، بتایا بھی، بیزاری کا اظہار بھی کیا ان لوگوں نے، مگر افسوس، مگر میں جانتا ہوں کہ میرے پردادا حضور محدث اعظم ہند ہمارے ساتھ ہیں۔ بس ہمیں ایک امید تھی، ہمیں صرف یہ امید تھی کہ حضرت ضرور جب سچائی میں سب رکھ دوں گا اور سب ایک ایک پیپرز، تو ضرور حضرت نے جس طرح سے مجھے قصوروار ٹھہرایا ہے لائیو آ کر، اسی طرح سے حضرت کہیں گے کہ یہ حسن عسکری بے قصور، مجھے غلط رپورٹ دی گئی اور اس غلط رپورٹ کی بنا پر میں نے ایسا ایسا کہہ دیا۔ مجھے یہ پوری امید تھی، اس کے لیے میں کوشش کر رہا، ورنہ میں پہلے دن ہی سے کوئی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ کوئی اور ایسا تھا بھی نہیں کہ جس کو مجھے منانے کی ضرورت تھی، جن کا مجھے اس طرح سے لحاظ کرنے کی ضرورت تھی کہ میرے اوپر غلط الزام لگے، میں قسم بھی کھاؤں، خدا کی شہادت بھی اٹھاؤں، سب کچھ کروں، اس کے باوجود نہ مانا جائے تو بھی میں دوڑ بھاگوں، اور کوئی ہوتا تو میں یہ کام نہیں کرتا، مجھے نہیں پرواہ تھی، لیکن مجھے صرف حضرت کے دل کو صاف کرنا تھا، بہت امید تھی، مگر اس کے باوجود اس کے وہ چیز نہیں ہوئی، نہیں مانا اس کو حضرت نے۔ ہاں یہاں یہ میں کہوں گا کہ حضرت اشرف ملت، میں ان کی اس بے باکی کو اس معاملے میں جس طرح جو ان کا رول رہا، ان کی اس حق پرستی کو میں سلام کرتا ہوں۔
انہوں نے کھول کر آ کر وہی کاغذات، وہ تو جو ڈیلیگیشن حضرت کے پاس گیا تھا وہ تو بہت پوری فائل لے کے گیا تھا، حضرت اشرف ملت کے پاس جو کاغذ میں نے دیا تو وہی کافی تھا، جو حضرت کو میں نے دیا تھا وہی ان کو، اور اس پر انہوں نے کھلا اعلان کر دیا صاحب سجادہ سے مشورہ کر کے۔ وہ اعلان آتا ہے تو دیکھیے پھر کیسا پیر زادہ غلام زادہ جیسے الفاظ سوشل میڈیا پہ استعمال ہوئے، کتنے شرم کی بات ہے۔ مطلب جو حق بولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا، وہ چاہے ہمارے پیر خانے سے تعلق رکھتا ہو یا مریدین سے تعلق رکھتا ہو یا خلفاء میں سے کوئی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، اگر ہم خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں خانقاہوں کے اصول کو اپنانا ہوگا، شریعت و طریقت کو سامنے رکھ کے ہمیں چلنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا ہمیں طریقت پر بھی، شریعت پر بھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کون سی ایسی چیز ہے جس کا حل قرآن کریم میں نہیں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کرنا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے قریبی رشتہ دار کے بارے میں ہو۔ دوستو یہ حالات ہیں دوستو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیونکہ عوام کو ساری چیز، اور عوام خود بیزار ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ صاحب آج آپ بیان کر رہے نہیں، آپ پورا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کا میں نے سامنا کیا ہے، اور جب جب یہ باتیں آویں گی میں برملا اس کو رکھتا رہوں گا، کہتا رہوں گا، تاکہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ہمیں آنے والی نسل، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی بچانا ہے، وہ بھی پہچانے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خود کا عمل کچھ ہے، وہ بانگے دوہل انصاف پر تقریر کو 1 گھنٹہ کر دیں، مگر وہ اپنے گھر میں بھی انصاف کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ دوسروں کو بتائیں گے کہ بھائی کسی کو دھوکہ مت دو، وہ اپنے گھر کے بزرگ کو دھوکہ دیتے نظر آئیں گے۔ تو بس وہ ایک امید تھی کہ حضرت اس چیز کو مان لیں گے، مگر پوری کوشش کے باوجود، اور یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اتنے پیپرز، اس کے علاوہ بہت سے پیپرز، کیا کیا دوڑ بھاگ، ہمارا کتنا ٹائم ویسٹ ہوا، کیا کیا چیزیں، اس میں ہمیں محنت کتنی کرنی پڑی، کتنا ذہنی اذیتوں کو بھی جھیلنا پڑا، اور اس وقت کوئی بھی ساتھ میں کھڑا نہیں ہوا، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور یہاں پہ گناہ پر لوگ تعاون کرتے نظر آئے، گناہ پر تعاون لوگوں نے کیا، قرآن کے حکم کی کتنی صاف مخالفت۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر، نیک کاموں میں تعاون کرو، انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ایک بے قصور کو ہم قصوروار ثابت ہو چکا، اس کے بعد ہم اس پہ تعاون کریں، اس پہ نہیں۔ لا تعاونوا، اللہ نے کہا مدد کرنا گناہ کے کام میں، اور یہاں سے لے کے وقف بورڈ تک گناہ کے کاموں میں مدد کی گئی۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار غور کیجئے گا، آپ بھی کبھی آپ سے یہ کام نہ ہو، یا جنہوں نے کیا ہے وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ کل رب کا سامنا انہیں بھی کرنا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے صرف اس سے کام نہیں چل جاتا ہے کہ ہمیں حکم تھا، اللہ اور رسول کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہوتا ہے، اور خود جانتے ہوئے کہ جب ایک ہستی کنفیوزڈ ہیں، مس گائیڈ کر دیا گیا ان کو، پھر ان کی بات کو کہنا کہ ان کا حکم ہے۔ آپ اپنے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، آپ خود سب جانتے ہو، مگر دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہاں تک کہ بھائی دیکھیے، میرے ہوتا تھا نا، کہتے تھے ہاں کہ وہ آ نہیں رہے ہیں، کاغذات، سارے کاغذات ڈیلیگیشن نے پہنچائے، اور پھر جب میں نے کھلا چیلنج کر دیا لائیو آؤں گا، جیسے آج لائیو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں ابھی تک مجھ سے لوگ جڑے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا کافی اس میں جو نیٹ کا بیلنس ہوتا ہے وہ چلا گیا ہوگا، لیکن بہرحال جب میں نے چیلنج کیا اور کہا کہ شہزادے لائیو دکھاؤ مجھے حضرت کے ساتھ، میں تیار ہوں دوبارہ آنے کو، ایک بار جا چکا ہوں، میں دوبارہ آؤں گا، اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں شہزادے نے اس بات کو غائب کر دیا۔ پھر گاڑی نہ پنچر ہونے کی بات، نہ اس کی بات، نہ اس کی بات، یعنی
جہاں تک انہیں اپنے فالوورز کو دھوکہ دینا ہے وہ آج تک دھوکہ دے رہے ہیں. اور اب تو میں کہوں گا کوئی فالوور دھوکے میں نہیں. اب تو بس جسے اللہ کی توفیق مل گئی ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارے حضرت کو کن کن لوگوں نے دھوکہ دیا. وہ پہچان گئے اچھی طرح سے. وہ چاہے غیر شرعی غیر قانونی طور پہ کیسے کیسے منصب کو ہڑپ لیں لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ وہ نہیں پا سکتے. وہ چاہے اپنی شہزادگی کا کتنا پرچار کر لیں لیکن لوگوں کا ساتھ انہیں آج کسی مجبوری سے مل رہا ہے کل نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے, اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت زیادہ باتیں ہو گئیں آپ سب کے بیچ میں. بہرحال جو کچھ بھی کہا اگر اس میں کسی کی دل شکنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اتنا طے ہے دوستو کہ یہ سچائی ہے, اس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا جلوہ میں نے دیکھا, محسوس کیا, تجربہ ہوا. بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ دیکھا. آج جو علماء ہمارے ساتھ ہیں, جو سادات کرام ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں, اس کو تو ہم اپنا فریضہ سمجھ کے, اپنی ڈیوٹی سمجھ کے, جو مریدین ہمارے ساتھ ہیں, جو دوسرے سلاسل کے لوگ اس وقت ہمیں سفر میں ملتے ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہی کہو گے نا کہ نہیں یہ ہماری ذمہ داری تھی, آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی یہ سوچ ہے. لیکن آج اس دور میں جب ہمارے کچھ اپنے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, جبکہ وہ کھڑے ہوتے تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حل نکلتا. اور ایک بزرگ کا جو وقار مجروح ہوا ہے, ہمارے خاندان, ہمارے سلسلے کو جو چوٹ پہنچی ہے وہ نہ پہنچتی. تو میں اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا دوستو کہ آپ حضرات نے ہم سب کے بیچ میں ضرور کبھی اس طرح کے معاملات پھر آ سکتے ہیں, مگر ایسی تاریخ دہرائی نہ جائے. کبھی ایسا منظر دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی ایسے مسائل پیدا ہوں تو ہمیں چپ بیٹھ کر دیکھنا نہیں چاہیے, بڑھ کر اس کو حل کر لینا چاہیے. ہمیں تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان اس پر عمل کرنا چاہیے. لا تعاونوا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے جہاں گناہ. صرف خاموش بیٹھ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ آل رسول ہو, سادات کرام ہو, آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ دنیا میں آئے ہو. ہمارا اور آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, تب ہم دوسروں مسلمانوں کو ہم سدھار پائیں گے. ہمارے اندر بھی بہت کمیاں ہیں, ہمیں اسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. سب کو مل جل کر ایک راستہ بنانا ہوگا کہ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے, ہمارے فیصلے ایسے ہونا چاہیے, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جس پہ کبھی سوال یا نشان نہ لگے. تو میں پھر آخر میں اپیل کروں گا محسن اعظم مشن کے اپنے تمام لوگوں سے, بلا جھجک اچھی طرح سے محنت کے ساتھ کام آپ کر رہے ہیں, کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی جہاں تک ممکن ہوگا پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے, آگے بھی کام کرتی نظر آئے گی. اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے آج دعاؤں کے لیے کہا تھا, میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں. رب قدیر سب کی پریشانیوں کو ٹال دے, سب کی مرادوں کو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, خصوصاً شہزادہ مجاہد دورہ حضرت سید مظفر حسین صاحب کے شہزادے سید ظفر مسعود صاحب, ان کی طبیعت ناساز ہے. دعا کریں گے آپ سب بھی, اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جہاں جہاں بھی جو بھی لوگ, بہت سے لوگوں کے ایسے بیمار ہمارے اپنے بھی جنہوں نے فون کیا, کئی شہروں سے کیا ہے, میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں, مگر سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے صدقے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے.
بہت سے لوگ جاب کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، روزگار کے لیے کوشش میں ہیں، سب کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، سادات کرام کے سائے کو دراز فرمائے، حضور شیخ الاسلام کو سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، اور تمام لوگ جو جھوٹ فریب میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی میں جو دین، قوم، سنیت، وطن کی خدمت میں جو بھی تنظیمیں لگی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی، ترقی عطا فرمائے، خصوصاً محسن اعظم مشن کی تمام برانچز کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے، جہاں پر بھی جو لوگ ہیں امن و امان کے ساتھ رہیں، دنیا میں امن و امان کا ماحول اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، اور ساتھ ہی میں اس وقت الیکشن کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والی حکومت کو ہی قائم فرمائے، ایسی حکومت جو ہمارے صوبے کو ترقی دے اور ہر قسم کے پریشانیوں سے بچائے، اور ایک مل جل کر سب کو اس وطن میں رہنا ہے، اس صوبے میں رہنا ہے، مل جل کر ہم سب کام کریں، جہاں جہاں بھی اب ہمارے متعلقین میں سے بھی کئی لوگ میدان میں رہیں، انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ میں خصوصاً سید غوث اشرف صاحب جو کہ ایک بڑی اچھی نیت سے، میں پارٹی کی سوچ سے الگ ہٹ کے کسی پارٹی کی، بس کیونکہ وہ ان کی جو ایک سوچ ہے اپنے علاقے کے لیے، میں یہی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ باقی اور جہاں بھی اچھے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں کھڑے ہیں، سب کے حق میں دعائیں ہیں، سب کو کامیابی ہو اور اس ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا ہو، ہم لوگ سب مل جل کر اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، اپنے دیش کی سیوا کریں، قوم کی خدمت کریں، امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں، اپنی اپنی بستی سے تاریکی کو ہم دور کریں، علم و ادب کا دیپ جلا کر روشن ہندوستان کریں۔ محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری قوم کی خدمت ہے، آؤ زمیں پر کام کریں، پھر قبروں میں آرام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔